بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بخشش کہاں ہے بخشش کہاں ہے اے صاحب قرآن تیرے بغیر بخشش کہاں ہے اے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی کہاں ہے دولت ایمان تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر اور کیا دیر ہے برسنے میں کیا دیر ہے برسنے میں اے ابر کرم برس کیا دیر ہے برسنے میں اے ابر کرم برس دھوئے گا کان دامن عصیاں تیرے بغیر مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو تیرے نام تو مٹا ہو کیا غرض ہے نشاں سے حضرات ذی وقار آج کی یہ خوبصورت بزم نور و سرور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سجائی گئی ہے یہاں پہ کثیر تعداد میں محبان نہریہ شریف تشریف فرما ہیں اور میزبانان محفل جو انتہائی محبت رکھتے ہیں آستان عالیہ نہریہ شریف کے ساتھ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور آج کی اس بزم کے روح روا جن کے دیدار سے ہم شاد کام ہو رہے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اسلام گڑھ کی سرزمین پر تشریف لائے میری مراد حضور خواجہ خواجگاہ عالمی مبلغ اصلاح سفیر عشق مصطفیٰ واقف رموز و حقیقت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد شمس العارفین صاحب نقشبندی غزنوی زیب سجادہ نشین آستان عالیہ نہریہ شریف آپ نے حکم دیا آپ کے حکم کے مطابق میں کھڑا ہوں وگرنہ وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک مقولہ ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا اب وہ موسم نہیں رہا وہ وقت نہیں رہا کہ ہم کچھ کہیں ہم قبلہ پیر گرامی کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں میں بلا تاخیر و مزید دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اللہ ہو کی صدا میں قبلہ پیر گرامی کا استقبال کرنا ہے اس سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ جتنے بھی ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں قبلہ پیر گرامی کو ہم سننے جا رہے ہیں بس اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے جتنے بھی علماء تشریف لائے جتنے بھی لوگ آئے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ادھر والے سب بیٹھ گئے سامنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں بیٹھ گئے سب ماشاءاللہ بیٹھ گئے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی بیٹھ کے بنائیں ماشاءاللہ اب آپ نے بڑے دل جمی کے ساتھ استقبال کرنا ہے اللہ کی صدا میں استقبال کیجئے قبلہ پیر گرامی کو دعوت خطاب پیش کرتا ہو اللہ 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 ہو الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मुहतरम जमी हाज़रीन व सामीन अलैहिम हज़रात, साहिबान इज़्ज़त व शर्फ़, खुलफ़ाए इज़्ज़ाम, उलमाए किराम और इंतहाई हमारे इज़्ज़तों के काबिल मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी वकार आली मर्तबत मुहतरम इज़्ज़त मआब मियाँ नईमुल्लाह साहब, सेशन जज मंगला डैम ऑपरेशन मीरपुर और इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल फ़ख्र सादात आली मर्तबत हज़रत खलीफा पीर सैयद असगर हुसैन शाह साहब और हज़रत साहब क़िबला के मंजूर नज़र आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ की पहचान तय करे खलूस व वफ़ा जनाब खलीफा तौसीन साहब, आली मर्तबा जनाब खलीफा साजिद साहब और मोहतरम आली कदर हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ कबीर अहमद सिद्दीकी साहब और हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूनुस साहब दामद बरकातुल आलिया और आज की इस बज़्म में नूर व सुरूर के मेज़बान मोहतरम जनाब आक़िब अमीन साहब और इनके तमाम बरादरान और कज़न हज़रात, आज की जो सरकार दो आलम के नाम की महफ़िल सजाई गई है, ये मोहतरम आली कदर जनाब यासीन साहब और मोहतरम आज़म साहब के इसाले सवाब के लिए। तो मैं थोड़ी देर आपसे मुखातब रहूँगा। चंद एक गुजारिश है, चूँकि वक्त काफ़ी बीत चुका है और मैं तो सोचता था कि घर पर शायद एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन ये आक़िब साहब का प्यार है, उन्होंने इतनी खूबसूरती से पंडाल सजाया और इस तरह का एहतमाम किया। अगर पता होता तो फिर तो हमने बहुत सारे पीर भाइयों को इतला करनी थी और बहुत सारा प्रोग्राम करना था। मैंने सोचा शायद अंदर घर पर ही एक छोटी सी महफ़िल है, लेकिन ये इनका खलूस है। बात ये है कि जिनके नाम पे पंडाल सजाए वो देख रहे हैं और उनके यहाँ हाज़िरी कबूल है। मैं तो एक ही नज़रिए का कायल हूँ कि बाज़ौक़ लोग होने चाहिए, वरना दीवाने ने तो कहा था कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इसलिए हज़रात मोहतरम बहुत मुख्तसर वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें हमारे जिस्म में जान डालकर इंसान बनाकर फिर हमें यूं छोड़ नहीं दिया, बल्कि ईमान की दौलत अता करके नबी की गुलामी का पट्टा डाल के कायनात को बता दिया कि ये सब मेरे हैं। हज़रात मोहतरम, इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। जिस्म की अपनी दुनिया है और रूह की अपनी दुनिया है। जिस्म अक्ल के ताबे है और मोहब्बत की दुनिया में और रूह की दुनिया में मोहब्बत की बादशाही है। ये याद रखिएगा। अक्ल और दिल ये दो बड़े बुनियादी मरकज हैं इंसान के जिस्म में। अक्ल हमेशा इल्म की बुनियाद पर किसी उस्ताद के दिए हुए सबक के तहत फैसले किया करती है और दिल हमेशा दीदार के नतीजे में माशूक की मर्जी पे फैसले किया करता है। तवज्जो चाहूँगा। मैं उमूमन अपनी गुफ्तगू में कहा करता हूँ
کہ عقل دلیل مانگا کرتی ہے، دل دیدار مانگا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ عقل لفظوں سے متاثر ہوتی ہے، دل نظروں سے متاثر ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایمان کی ایک خاص کیفیت کا نام یقین ہے۔ اور پتہ ہے یقین ملتا کیسے ہے؟ مثلا آپ اس محفل میں آئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھا، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت زور لگاتی رہے کہ بھائی نہری شریف سے تو وہ آیا ہی نہیں تھا، آپ کے اس یقین کو نہیں توڑ سکتی، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں نے مشاہدہ جو کر رکھا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی طاقت جتنا مرضی زور لگائے اور کہے کہ جی وہ تو چپ بیٹھا ہوا تھا، آپ کہیں گے نہیں جی ہمارے خود اپنے کانوں نے سنا، آپ کو کوئی آپ کے یقین کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے کانوں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ گلاب کی خوشبو کیسی ہے؟ اگر آپ کے سامنے چنبیلی رکھ دی جائے اور کہا جائے یہ گلاب کی خوشبو ہے، آپ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ کی ناک نے گلاب کی خوشبو سونگھ کے یقین حاصل کر رکھا ہے۔ میری باتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ایمان نام ہے یقین کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک سرکس میں رسی پر چلنے والا ایک شودہ باز بڑی مہارت سے رسی پہ چل رہا تھا اور بچہ کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اپنا ہی بیٹا، قاری صاحب اپنا ہی بیٹا کندھے پہ بٹھا کے رسی پہ اس طرف بھی گیا، اس طرف بھی آیا، اور لمحے بھر کے لیے ذرا سا بھی نہیں ڈولا۔ 4 چکر لگانے کے بعد نیچے اترا، پنڈال نے تالیاں بجا کر اسے داد دی۔ اس نے کہا اب آپ کو لوگوں کو یقین ہے نا کہ میں چل سکتا ہوں رسے پر؟ انہوں نے کہا جی پورا یقین ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ تو بڑی مہارت سے چلتا ہے۔ اب آنکھوں نے یقین دے دیا، آنکھوں نے یقین دے دیا، وہ یقین کر رہے تھے، ہم نے خود جو دیکھا کہ تو رسے پہ چل رہا تھا، ہمیں یقین ہے کہ تو چل لیتا ہے۔ تو رسا چونکہ 50 فٹ کی بلندی پر تھا، اس نے کہا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹا اپنے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا پھر اب آپ میں سے کوئی تیار ہو جاؤ، میرے کندھے پر بیٹھے میں رسے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ گل کوئی سمجھ آئی نہیں کہ صرف صورت ہے مئیے گوڑے دوڑیوں پر گزارا ہو سی، کیونکہ ساڑھے عوام سور والے مقرر بڑے پیش پسند کرنے جی آئے سے، لیکن مزہ نہیں آیا، انہیں سور کوئی نہیں لائی، تو اللہ نے گلہ ہی نہیں دیتا تھا میں سور نہ لائی سکنا، لیکن میں روحانی گلہ تھی دسنا پیا۔ کسے بھی کندھے پر بین اس نے تیاری نہیں کی تھی، اعلان نہیں کیتا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا کہ میں کندھے پر بیٹھوں، کیونکہ ہر ایک بندہ سوچ رہا کہ اگر گر گیا تو ہن میں اتھے گل پوچھنا وہ یقین کدھر گیا جڑا اکھاں دیتا سی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ عقل علم کے تابع ہے، عقل نے یقین کر لیا تھا، مگر اب کوئی اس کے کندھے پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اگر گر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف خالد بن ولید زہر کی پوری ڈبی پی گئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ زہر میں موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین ان آنکھوں سے نہیں ملتا، یقین تو نبی کی نظر سے ملا کرتا ہے۔ یقین کسی صاحب نظر کی نظر سے ملا کرتا ہے، یقین کسی مرشد کی نگاہ سے ملا کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عقل دلیل کے تابع ہے، دل دیدار کے تابع ہے۔ عقل استاد کے تابع ہے اور دل یار کے تابع ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بس میں بہت مختصر باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دھوبی خاندان تھا جو شاہی خاندان کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، جو شاہی خاندان کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اب وہ میاں بیوی روز شاہی محل میں جاتے، ہفتے بھر کے کپڑے لے آتے، دھوتے، بڑے صاف کر کے، استری کر کے، طے کر کے، اور پھر وہ شاہی دربار میں پہنچ جاتے
اور پھر اگلے ہفتے کے کپڑے لے آتے. زندگی گزرتی گئی. اس دوران میں ان کا ایک بچہ جوان ہو گیا. اب وہ بھی ان کے ساتھ ان کے کام میں مشغول ہو گیا. بڑا ان کا تابع دار بچہ ماں باپ کے ساتھ جائے, کپڑے دھوئے, واپس آئے. اسی طرح دھوتے دھوتے ادھر شہزادی جوان ہو گئی. شہزادی کے کپڑے بھی آنا شروع ہو گئے. اب کپڑے دھوتے دھوتے اس طرح ہوا کہ وہ شہزادی ہی کے کپڑے دھونا شروع ہو گیا. بڑی خوبصورتی سے دھوئے اور الگ انداز سے ان کے تہ لگائے اور کپڑے دھل کے جائیں اور اسی طرح پھر آئیں. پھر ان کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے وہ ڈھونڈ کر ان کو دھوئے اور بڑے عجب انداز سے اور منفرد انداز سے ان کی تہ لگاتا, استری کرتا اور وہ جاتے. اب ایک دن اس کی ماں نے اس کی حرکتوں کو نوٹ کر لیا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ بچہ ہمیں مروائے گا. اب توجہ سے, یہ بچہ ہمیں مروائے گا. اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا یہ تو اس چکر میں پڑ گیا ہے, انہوں نے اس پر پابندی لگا دی. اب وہ نہیں جاتا تھا کپڑے دھونے. اب وہ کپڑے دھوتے دھوتے اسے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ اس پیار میں بیمار ہو گیا, حتیٰ کہ وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو کپڑے, اب کچھ ایک دن شہزادی نے اس عورت کو بلایا. اس نے کہا میرے کپڑے کون دھوتا تھا؟ اب وہ ڈر گئی کہ یا خدایا اب ہماری کوئی شامت آ گئی یا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا شہزادی میں ہی دھویا کرتی تھی. اس نے کہا نہیں. اچھا تو دھوتی تھی؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ میرے کپڑے ذرا طے کرنا. اس نے جب ان کی طے لگائی نا تو اس طرح کی طے نہ لگا سکا جس طرح وہ دھوبی کا بچہ لگایا کرتا تھا. اس نے کہا اب بتا, تو نے تو اس طرح کی طے نہیں لگا سکی, بتا یہ چکر کیا ہے. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور اس نے سارا قصہ سنایا کہ میں ڈر کے مارے آپ کو نہیں بتاتی, یہ میرا بچہ آپ کے کپڑے آپ کی محبت میں دھویا کرتا تھا, وہی طے لگایا کرتا تھا. وہ اتنی متاثر ہوئی اور وہ رونے لگی کہ وہ ہم نے جب اس کے کپڑے دھونے پر پابندی لگائی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور شہزادی صاحبہ وہ آپ کی محبت میں مر گیا ہے. شہزادی اتنی پریشان ہوئی, اس نے قافلے کو حکم دیا کہ قافلہ تیار کیا جائے اور پھولوں کا ٹوکرا لایا جائے. پھولوں کا ٹوکرا لا کر شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہ دھوبی کے بچے کی قبر پر گئی اور اس پر پھول چڑھائے. اب وہ ہر سال جاتی اور اس دھوبی کے بچے کی قبر پر پھول چڑھایا کرتی. یہاں بابا جی فرماتے ہیں کہ اس نے شہزادی دیکھی تو نہیں تھی. اس نے شہزادی دیکھی تو نہیں تھی, اس کے کپڑے دیکھے تھے تو یہ اس کی نشانی تھی. اس نے صرف نشانی کو دیکھ کر حقیقت پر عاشق ہو گئی. اسی طرح اللہ کو بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے. اللہ رب العزت کو بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس کی نشانیاں ہیں. اس کی نشانیاں کیا ہیں اور کس کو دیکھ کر اللہ پر عاشق ہویا جائے؟ کس کو دیکھ کر؟ ارے کپڑے دھونا تو عمل تھا نا, کپڑے دھونا عمل تھا. جھلک تو کپڑوں میں تھی نا, دھونے کے عمل میں تو نہیں تھی نا. اسی طرح نماز میں, نماز تو عمل ہے نا, نماز تو عمل ہے نا, کپڑے تو نہیں ہے نا. اسی طرح دھونا عمل تھا, کپڑے اور تھے, دھونا اور تھا. نماز اور ہے, درشن اور ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ اصل میں نماز مصطفیٰ کی ادا کا نام ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آسمان عالیہ, لہریہ شریف. اصل میں نماز مصطفیٰ کی نقل کا نام ہے, مصطفیٰ کی ادا کا نام ہے. تو درشن کہاں ہوتے ہیں؟ درشن کی دو ہی جگہ ہے اور دونوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑا بتائی ہیں. ایک بتایا انی میرات الرحمن من رانی رال حق, میں اللہ کا آئینہ ہوں, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. اور دوسرا فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, اللہ کے وہ بندے ہیں چہرہ ان کا ہوتا ہے یاد اللہ آ جایا کرتا ہے. چہرہ ان کا ہوتا ہے یاد اللہ آیا کرتا ہے. اسی طرح جس طرح دھوبی کا بچہ صرف کپڑے دیکھ کر شہزادی پر عاشق ہو گیا, اسی طرح اللہ کے مقبول بندے جن پر نظر ہوتی ہے وہ کسی کی نظر سے اپنے
اپنے مشاہدے سے نہیں، کسی کی نظر سے، اس لیے کہ عقل کچھ اور کہتی ہے، دیدار کچھ اور کہتا ہے۔ عقل نہیں اجازت دیتی کہ جسم پر چھری چلائی جائے، مگر کیا ہے، عقل کہتی ہے تیرا جسم کٹنے نہ پائے، اور عشق کہتا ہے کہ یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹ رہی ہو، یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ نماز اگر اللہ کی نقل ہے تو پھر بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کسی کو ٹھہرانا اور ایک ہوتا ہے کسی کو انعام دینا۔ انعام اور ہے، مکان اور ہے۔ جنت ٹھہرانے کی جگہ ہے، جنت ٹھہرانے کی جگہ ہے۔ اصل میں انعام تو درشن ہے، اصل میں جو انعام ہے وہ تو دیدار ہے۔ تو جب نقل ہے نماز تو پھر ملتا کیا ہے؟ بدلے میں کیا عطا ہوتا ہے؟ بدلے میں عطا ہوتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب بتا دیجئے کہ اگر یہ میری محبت کے دعوے دار ہیں نا، بات محبت کی ہو رہی ہے، بات محبت کی ہو رہی ہے، تو جب بات محبت کی ہوئی تو حکم اطاعت کا نہیں ہوا، حکم اتباع کا ہوا۔ جب بھی اطاعت کا حکم آیا تو اللہ نے کہا میری بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جب اتباع کی باری آئی تو پھر اپنے آپ کو نکال کے مصطفیٰ کا بتایا، اس لیے کہ اطاعت فرمان پر ہوتی ہے اور اتباع نقل پر ہوتی ہے۔ اطاعت فرمان پر ہوتی ہے، اتباع نقل پر ہوتی ہے۔ اللہ کی نقل نہیں ہو سکتی، مصطفیٰ کی نقل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں خدا وہ ہے جو مشاہدے میں نہیں آتا، مصطفیٰ وہ ہے جو مشاہدے میں آتا ہے۔ تو یقین کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، تو مشاہدہ مصطفیٰ کا ہوگا، یقین خدا کا ہوگا، مشاہدہ مصطفیٰ کا ہوگا، یقین خدا کا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں نا، انہیں کہہ دو کہ اگر یہ واقعی اپنی محبت میں سچے ہیں، جھوٹوں کو نہیں کہا، کہ اگر یہ واقعی اپنی محبت میں سچے ہیں، اور واقعی، اور پھر محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ محبت مجبور کرتی ہے۔ محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک محبت جسمانی ہے، ایک محبت روحانی ہے۔ جسمانی محبت میں ہوس ہوتی ہے اور روحانی محبت میں یار کی مرضی ہوتی ہے۔ اب آؤ میں آپ کو ایک ہوس اور محبت کا فرق بتاؤں۔ وہ دو مائیں ہی تھیں، عورت نہ بھی ماں بنے نا، اس کے اندر ممتا کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، اسی جذبے کے تحت وہ عورت ہمیشہ اولاد کی طرف گار رہتی ہے۔ نہ بھی اولاد ہو تو تڑپتی ہے، ڈھونڈتی ہے، علاج کرواتی ہے، درویشوں کے پاس جاتی ہے، دعائیں کرواتی ہے، تعویذ لیتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ممتا کا جذبہ پھر بھی اندر موجود ہوتا ہے۔ تو وہ دو عورتیں ہی تھیں نا، بچہ ایک، دعوے دار دو، بچہ ایک، دعوے دار دو۔ تو کیا فیصلہ ہوا؟ مولا علی نے کیا فیصلہ کیا؟ اس طرح کرو کہ بچے کو درمیان میں سے چیر کے، جب کوئی دلیل نہیں بن رہی تھی، کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، دونوں دعوے میں اس طرح لگ رہا تھا کہ دونوں سچی ہیں، تو سچی تو ظاہر ایک تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے ٹکڑے دو کرو، ایک اس کو دے دو، ایک اس کو دے دو۔ اب ایک کیا تھی؟ ایک وہ تھی جسے ہوس تھی کہ مجھے بچہ ملے، اور ایک وہ تھی جسے بچے سے محبت تھی۔ ایک کو اپنی طلب سے پیار تھا، ایک کو بچے سے پیار تھا۔ جو طلب کی طلبگار تھی وہ اپنی طلب کو چھپانے کے لیے اب اس کی نفس غالب آیا، اس کی ذات غالب آئی، اس کی انا غالب آئی، کہا کہ اب اگر میں بولتی ہوں تو میری عزت جاتی ہے، بولتی ہوں تو عزت جاتی ہے۔ اور ادھر جو اصل ماں تھی اس نے کہا عزت جاتی ہے تو جاتی رہے،
عزت جاتی ہے تو جاتی رہے. آپ نے کہا بچے کو چیرتے ہیں، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. جو نکلی تھی، جھوٹ بول رہی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جو سچی ماں تھی اس نے کہا اس بچے کو نہ چیرا جائے، یہی ماں ہے، اسی کو دے دیا جائے. اس نے اپنی عزت تو داؤ پہ لگا دی، انا قربان کر دی، مگر اپنی محبت کو بچا لیا، بچے کو بچا لیا. یہ فرق ہوتا ہے ہوس میں اور محبت میں، کہ ہوس میں انا سلامت رہتی ہے اور محبت میں انا قربان کی جاتی ہے. مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی اور اکثر میں نے سنائی ہے، اکثر لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے میں دہرائے دیتا ہوں. میں شہر کا نام ہی لوں گا نا تو خدا کی قسم محبتوں کے حلے آنا شروع ہو جائیں گے. کوٹ مٹھن شریف. کوٹ مٹھن میں ایک مجذوب رہتا تھا، ایک درویش رہتا تھا، اور وہ مجذوب دیوانہ، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ گرد آلو، پیر ننگے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور میل کا بھرا ہوا ہے. درویش ہے اور ہر جانے والے سے پوچھتا ہے عید کداں. ہر ایک سے ایک ہی سوال کرتا ہے عید کداں. کوئی ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کہتا ہے بابا بھی روزے نہیں آئے تو عید کا پوچھتا ہے. اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا بابا کب کا روزے میں ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ بابا کب کا روزے میں ہے. تو ہر آنے والے سے پوچھے عید کداں عید کداں. ایک دن بابا فرید اپنے حجرے سے نکلے، گلی سے گزرے نا، تو اب لپک کے دامن پکڑ کے نا اس نے انداز بدل کے کہا سائیں عید کداں. بات سمجھ میں آئی؟ سائیں عید کداں. تو بابا فرید نے مڑ کے دیکھا اور دیکھا کہ یہ مجذوب ہے اور اس کے مطلب کیا ہے، تو وہ بات سمجھ گئے نا. اب کیا تھا، درد والے کو درد مند مل گیا، ٹھیک ہے نا، درد والے کو درد بانٹنے والا مل گیا. اب جب وہ مڑے نا تو اس نے کہا سائیں عید کداں. انہوں نے کہا سجن ملے جداں. کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا عید کداں. بابا فرید نے کہا سجن ملے جداں. اب کیا تھا کہ آنسو کی لڑی لگ گئی. بابا رونا شروع ہو گیا، وہ مجذوب درویش رونا شروع ہو گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس نے سمجھا کہ سرجن مل گیا تو آپریشن سارا ہی کیوں نہ کرا لیا جائے. اس نے اگلا سوال جھڑ دیا. اس نے کہا پھر بتاؤ نا کہ سجن ملے کداں. انہوں نے کہا عید کداں. انہوں نے کہا سجن ملے جداں. انہوں نے کہا پھر بتانا کہ سجن ملے کداں. انہوں نے کہا کہ جب اس نے کہا نا سجن ملے کداں، انہوں نے کہا میں مرے جداں. سجن ملے کداں میں مرے جداں. اب وہ سمجھ گیا کہ پورا آپریشن کیوں نہ کروایا جائے. اس نے کہا میں مرے کداں. اس نے کہا سجن نظر کرے جداں. تو حضرات محترم، یہ محبتوں کے فیصلے ہیں، یہ محبتوں کے فیصلے ہیں کہ خزانوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے. اور کیا کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک آیت میں میرے اللہ نے اختیارات بانٹ دیے. بس اس آیت پر اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے پڑھی ہے تو تھوڑا سی میں اس کی برکت حاصل کر لی جائے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اختیارات بانٹ دیے، تقسیم کر دیا. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا تقسیم کیا؟ میرے رب نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب تقسیم کیسے سنو. رب نے کہا دینا ہے، دینا ہے، یہ میری مرضی. کتنا دینا ہے سونے یہ تیری مرضی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دینا ہے یہ میری مرضی، کتنا دینا ہے یہ تیری مرضی. بچہ ہو ناسمجھ ہو، اس کے سامنے سکے بھی رکھے ہوئے، 5000 کا نوٹ بھی رکھا اور پتا ہو کہ یہ ابھی برباد کر دے گا، پھینک دے گا، اور اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، وہ ہاتھ بڑھائے، جو 5000 کے نوٹ کو ہاتھ ڈالے گا نا تو باپ ہاتھ پکڑ لے گا. اور اگر سکے اٹھائے گا تو وہ اتنی پرواہ نہیں کرے گا کہ چلو جی گم ہو بھی گئے تو تھوڑے ہیں،
نہ سنبھال پایا تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس نے 5000 کا نوٹ نہ سنبھالا تو میرے گھر کے بجٹ میں فرق آ جائے گا، تو یہ کیسے میں اس کو اختیار دوں؟ تو آپ اندازہ کرو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دیا جاتا ہے تو اگلے کا ظرف دیکھ کے دیا جاتا ہے نا، اختیار اگلے کا ظرف دیکھ کے دیا جاتا ہے نا۔ تو کائنات کے خزانوں کا مالک، کائنات کے خزانوں کا مالک اگر کسے کہتا ہے میں نے صرف دینا ہے، نہ نہیں ہوگی سونیا، نہ نہیں ہوگی، کتنا لینا ہے یہ تیری مرضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے خزانے رب کے ہیں، دینے والا رب ہے، مصطفیٰ لینے والا ہے، اب لینے پہ مصطفیٰ کی مرضی ہے، تو رب نے بھی ظرف دیکھ کے اور بنا کے کہا ہے نا کہ اپنی مرضی سے لے لے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ظرف دیکھ کے دینا، دیکھ کے وہ، اب سنو یہ بھی ایک باریک نکتہ سنو، ظرف دیکھ کے وہ دیتا ہے کہ ظرف کسی اور نے بنایا ہو، تو ظرف بنانے والا بھی خود ہو، دینے والا بھی خود ہو، اختیار بھی خود دے رہا ہو، تو اب مجھے بتاؤ کہ رب نے اپنے سونے کو کتنے بڑے ظرف والا بنایا ہوگا، کتنے بڑے دل والا بنایا ہوگا، اور اتنے بڑے دل والا بنایا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں نے حاتم طائی کو پڑھا ہے، حاتم طائی کے 70 دروازے تھے اور وہ 70 دروازوں سے دیا کرتا تھا۔ ایک ہندو عورت نے سوال کیا، انڈیا میں علماء ہند کانفرنس ہو رہی تھی جس میں پاکستانی علماء بھی گئے ہوئے تھے، اور علامہ احمد سعید کاظمی ملتان والے، ایک ہندو عورت نے کہا کہ میں ایک اسکالر ہوں، میں نے تقابل ادیان پڑھا ہے، تو میں نے حاتم طائی کو پڑھا کہ اس کے 70 دروازے تھے، ایک سوالی اگر ایک دروازے سے لے کے دوسرے پہ آتا وہ پھر دیتا، اور وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ تو پہلے لے چکا ہے دوبارہ کیوں آیا ہے، کیوں نہیں کہتا تھا، وہ 70 دروازوں سے دیتا تھا، 70ویں دروازے سے بھکاری جاتا تھا۔ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ میں نے آپ کے نبی کی زندگی میں نہیں پڑھا، آپ کے نبی کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھا، اگر کوئی جواب دے دے تو میں دین قبول کر لوں۔ احمد سعید کاظمی صاحب کی چٹھی تھی، علماء پریشان ہوئی کہ یہ جوان آدمی ہے کیسے جواب دے گا، انہوں نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حاتم طائی کے 70 دروازے تھے نا، وہ 70 دروازوں سے دیتا تھا، اصل میں بات یہ کہ وہ ایک دروازے سے دیتا تھا تو سوالی دوسرے دروازے پہ آتا تھا، اس کا مطلب اس کی حاجت رہتی تھی تو دوسرے پہ آتا تھا، اور جو دوسرے سے دیتا تھا وہ تیسرے پہ آتا تھا، اس کا مطلب اس کی حاجت رہتی تھی تو تیسرے پہ آتا تھا نا۔ میرا نبی ایک ہی دروازے سے دیتا تھا، اور جب دیتا تھا تو پھر کہتا تھا سل یا ربیہ سل، مانگ یا ربیہ مانگ۔ انہوں نے کہا اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، کہا یہ تو دے دیا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ اور انہوں نے کہا نہیں بس، کیا کہا بس، انہوں نے کہا دیکھو ایک ہی دروازے سے دیا، سائل نے کہہ دیا بس۔ بھلا سوف یؤتیک ربک فترضی، پھر میں دوں گا اور تو تیری مرضی ہوگی۔ تو اس طرح بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میں عاقب امین صاحب اور ان کے چچا خلیفہ تحسین صاحب، ان کے بھائی فیصل امین صاحب، ان کے بزرگ، ان کے دیگر کزنز یاسر اعظم صاحب اور دیگر بھی نام ابھی میرے ذہن میں نہیں رہے، برحال سارے جنہوں نے یہ انتظام کیا، اتنی محبت بڑی محفل سجائی۔ دیکھیں نا جتنی دیر گزری ہے، ترنم میں ہو، نظم میں ہو یا نثر میں ہو، سچ بتاؤ کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ یا اللہ کا یا اللہ کے رسول، یا اللہ کا یا اللہ کے رسول کا۔ تو یہی تو غذا ہوتی ہے روح کی، یہی تو غذا ہوتی ہے۔ میں عموماً میلاد کی محفل میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آگے الحمدللہ بہار کا موسم بھی آ ہی رہا ہے، کہ زندگی کا حساب تو ہونا ہے نا۔ کوئی ہے دعوے دار کہ جو کہے میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں نا۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے حساب لینا ہے، میں کہوں گا جی نہیں دے سکتا، میرے پاس میں تیار ہی نہیں ہوں۔ ہاں اسلام گڑھ گیا تھا، وہ جو 1 گھنٹہ گزرا تھا اس کا حساب لے لے، وہ جو میلاد کی محفل میں 1 گھنٹہ گزرا تھا
اے فرشتوں اس کا حساب بے شک لے لو، پوچھو ہم نے کیا کیا تھا، کیا سنا تھا، بولا تھا۔ تو اس لیے یہ سارا ہی ٹائم جو آپ کا ہمارا گزرا ہے نا، ممکن ہے یہ باقی اوقات پہ حاوی ہو جائے اور ہمارے بہت سارے عیب دھل جائیں اور برکتیں عطا ہو جائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مل کے آپ نے محبت کے ساتھ ذکر پاک کرنا ہے، اور ذکر پاک کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب 1 منٹ اور ذکر کرنا ہے یا 40 سیکنڈ کرنا ہے، یا آپ پر ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ 40 سیکنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کس کے دل کی کیفیت کتنی بدلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اب وہ قریب ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے ہم کتنے قریب ہوتے ہیں۔ میرے بائیں اللہ، میرے سامنے اللہ، میرے پیچھے اللہ، میرے قلب میں اللہ، میری روح میں اللہ، میرے لطائف میں اللہ، میری دھڑکنوں میں اللہ، میرے خیال میں اللہ،
میرے فکر میں اللہ، میرے باہر اللہ، میرے اندر اللہ. آنکھیں بند. اللہ 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 سارے احباب ایک مرتبہ ماشاءاللہ اس سیشن جج میاں نعیم اللہ صاحب جو ہمارے لیے صاحب کی اور پھر انتہائی پیارے سادہ کے چشم و چراغ پیر سید اصغر حسین شاہ صاحب انتہائی خلوص بھرے. میرے ذہن سے ایک دم فرق نکل گیا تھا، لیکن یہ دربار شریف کے یہ ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے. محترم قاری یونس صاحب، پھر دربار شریف کے چکسواری میں خلیفہ مجاز جو ہر مہینے 11ویں شریف کرتے ہیں خلیفہ ساجد صاحب، پھر دربار شریف سے فیض یافتہ خلیفہ حافظ محمد کبیر صدیقی صاحب، جناب رخسار چشتی صاحب، اور پھر ہمارے حضور قبلہ سرکار نیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کے وارث شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتہائی محبوب نظر، منظور نظر جناب خلیفہ تحصیل صاحب، اور انتہائی پیارے نقیب محفل اور انتہائی پیارے ثنا خان وسیم مدنی صاحب، پھر انتہائی سیف سلسلے کے ایک درویش منش جناب طاہر اقبال صاحب، اور دیگر اہل محبت جو چکسواری سے، اسلام گڑھ سے، رڑا سے جناب چودھری غلام سابق گرداور ریٹائر جناب چودھری غلام رسول صاحب، پھر انتہائی محبتوں کے پیکر عالی مرتبہ قاری داود صاحب، عالی مرتبہ جناب قاری سفیر صاحب، عالی مرتبہ جناب قاری افتخار صاحب، یہ بھی محفل میں تشریف فرما ہے. اور پھر انتہائی محبتوں کے پیکر عاقب امین صاحب، جنہیں پچھلے ہی ہفتے اس سلسلے میں ان کو روحانی بیٹا ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا، بیعت بھی ہوئے ہیں. اور ان کے دیگر برادران کزن حضرات جنہوں نے اس محفل میں شرکت کی ہے، یاسر اعظم صاحب ہیں اور دیگر. اور آج کی یہ جو محفل سرکار کے نام کی سجی ہے، یہ اصال ثواب کیا جائے گا حاجی تحسین صاحب کے والد گرامی اور عاقب امین صاحب کے دادا جان جناب حاجی یاسین صاحب، اور ان کے برادر علی جناب محترم حاجی محمد اعظم صاحب، اور پھر انتہائی پیارے عزیز جو اللہ کی جوار رحمت کے حوالے ہم نے کر رکھے جناب واجد حسین صاحب، ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے گا. اور ایک چھوٹا بیٹا آرین جو بولتا نہیں، اس کے لیے دعا کرنی ہے. اس محفل میں غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے. تو جو کلمات تھے یہ بات پڑھے گئے ہیں، سبحان اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ. یہ دیکھیں محفل کی یہ برکت ہے، اتنا لوگ ذکر میں مشغول رہتے ہیں. اللہ 60,000 مرتبہ،
یا حی یا قیوم 60,000 مرتبہ، یا رحمان و یا رحیم 60,000 مرتبہ، یا کریم و 30,000 مرتبہ، یا رزاق و 30,000 مرتبہ، سورہ یاسین 70 مرتبہ، اور الحمدللہ 30,000 مرتبہ، قرآن مجید 3 مرتبہ ختم کیا گیا۔ آمین۔ جو ابھی آپ نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی ہے وہ میرے میل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، یہ جتنا بھی کلمات طیبات، ذکر، اذکار، اوراد و وظائف اور مجلس ہزا میں تلاوت، نعت، واز، نظم، نثر، جس بھی انداز میں اور ذکر الہی کی صورت میں اللہ جس طرح بھی تجھے اور تیرے حبیب کو یاد کیا گیا اور اتنا کلام پاک پڑھا گیا، پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا، پنڈال سجایا گیا، اہل محبت کو اکٹھا کیا گیا، اللہ یہ قولی، فعلی، مالی عبادت اور صحیح جمیلہ اللہ اپنے دربار کریمانہ میں قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین، اس سارے عمل کا ثواب، اس تمام تر صحیح جمیلہ کا ثواب ہدیتاً تحفتاً ہم تیرے پیارے حبیب کریم کے دربار میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ بوسیلہ سید المرسلین، جملہ انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اہل بیت و امہات المومنین کے دربار میں پیش کرتے اللہ قبول و منظور فرما۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، مومنین، مومنات، ثلاثت اربعہ کے جملہ اولیاء کرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضور غوث اعظم خواجہ نظام الدین کیانوی، خواجہ قاسم الزاہد موڑوی، خواجہ محی الدین غزنوی، علاء الدین صدیقی، بالخصوص ساری محفل مبارکہ کا، قرآن پڑھنے کا، سورتیں پڑھنے کا، ذکر و اذکار کا، لنگر پاک کا، یہ پنڈال سجانے کا، یہ محفل منعقد کرنے کا، واز و نعت و تلاوت کا ثواب مرتبت عالی مرتبت حاجی محمد اعظم صاحب مرحوم و مغفور اور انتہائی پیارے عزیز جناب واجد صاحب مرحوم و مغفور کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی قبور پہ کروڑ ہار رحمت نازل فرما، اللہ ان کی قبور کی منزلیں آسان فرما، اللہ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں تبدیل فرما، جنت کی ٹھنڈی میٹھی ہوائیں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جو پسماندگان ہیں، ان کے بیٹے، پوتے، آئزہ، اقربا، اللہ ان کو زندگی میں برکات عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے یہ محفل منعقد کی، عالی مرتبت عزت مآب محترم جناب حاجی توسین صاحب، عالی مرتبت میرے انتہائی عزیز بیٹے جناب عاقب امین صاحب، یاسر ان کے بھائی فیصل امین صاحب اور ان کے دیگر کزن صاحبان، جنہوں نے بھی یہ محبت کا اظہار کیا، اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرما۔ ان کے خاندان کی خواتین و حضرات کو اللہ ایمان کی سلامتی، جان کی امان، دین و دنیا کی برکتیں، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اللہ اس محفل میں جو تشریف فرما ہے، جن کے میں نام لے سکا، جن کے نہیں لے سکا، ان میں اپنے آپ کو شامل کر کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ ہم سب کو اللہ دین و دنیا کی برکات عطا فرما، جان و ایمان کی سلامتی، رزق کی خیر برکت، آل اولاد کی امان، دنیا و آخرت کی ضمانت عطا فرما۔ اللہ نبی پاک کا سچا عشق عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، علماء حق کی صحبت عطا فرما، ملک پاکستان کو امن، استحکام، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ نظام مصطفیٰ کا قانون عطا فرما، اللہ کشمیر کو آزادی، فلسطین کو آزادی اور دنیا بھر میں اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور جتنے سیلاب زدگان ہیں، اے اللہ ان کی جو لوگ مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کی تو مدد فرما، اور جو ان کا حق ہے اللہ ان تک پہنچانے میں آسانیاں عطا فرما، اور اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، اللہ ان کی مشکلات آسان فرما، وفات شدہ کی بخشش فرما، جو رہ گئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جیسا میں نام پہلے لے چکا ہوں، ان کے محترم علی قدر جج صاحب اور ان کے جتنے رفقائے کار یہاں تشریف فرما ہوئے، اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرما، درجات مزید بلند فرما، فیضان اور مراتب میں مزید برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دہلی کا شہری رہتا ہے دوسرا
کشمیر کی آواز کاٹتا ہی نہیں کاٹوں موڑے پر پرانا ہے سریال کرنا موڑا ہے سید احمد رضا کا دوبارہ